نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ 24 ذی قعدہ 1443 ہجری ہے اور 24 جون سن 2022 عیسوی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مکہ معظمہ میں قربانی کرنے کا ثواب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ محترم برادران اسلام، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں نقل کی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اول وقت میں جمعۃ المبارک کے لیے جامع مسجد میں آتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے اپنے صحیفے میں نام درج کرتے ہیں، اپنے رجسٹر میں نام لکھتے ہیں، اور سب سے پہلے اول وقت میں آنے والوں کا جو ثواب ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے مکہ معظمہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اونٹ کی قربانی، اور وہ بھی مکہ معظمہ میں، تو کتنا بڑا اجر ملے گا، کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اول وقت میں آنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو اول وقت میں آتے ہیں تو اس کی اول وقت میں آنے کا ثواب یہ ہے، فضیلت یہ ہے، گویا کہ اس نے مکہ معظمہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا ہو، یعنی مکہ معظمہ میں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اول وقت سے کیا مراد ہے؟ تو محدثین حضرات نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اول وقت سے مراد راجح قول یہ ہے کہ زوال آفتاب کے بعد جو پہلی گھڑی ہے وہ اول وقت ہے، اور اسی طرح پہلے نمبر پہ آنے والے، دوسرے نمبر پہ آنے والے، تیسرے نمبر پہ آنے والے، چوتھے نمبر پہ آنے والے، پانچویں نمبر پہ آنے والے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں آدمی آئے اور اس کے مطابق نام لکھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال آفتاب کے بعد امام کے منبر پر خطبہ کے لیے آنے تک جو وقت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اول وقت ہوگا، دوسرا حصہ دوسرا وقت ہوگا، اسی طرح تیسرا حصہ تیسرے نمبر والے، چوتھا حصہ چوتھے نمبر والے، پانچویں حصے میں پانچویں نمبر والے۔ مثال کے طور پر زوال آفتاب کے بعد امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر آنے کا جو وقفہ ہے وہ 50 منٹ کا ہو، تو اس میں پہلے 10 منٹ جو ہیں یہ اول وقت ہوگا، دوسرے 10 منٹ جو ہیں یہ دوسری گھڑی ہوگی، تیسرے 10 منٹ میں وہ تیسری گھڑی ہوگی، چوتھے 10 منٹ وہ چوتھی گھڑی ہوگی، پانچویں 10 منٹ وہ پانچویں گھڑی ہوگی۔ تو اول وقت کا یہ مطلب ہے کہ زوال آفتاب کے بعد، زوال آفتاب کے بعد پہلے حصے میں جو لوگ آئیں گے وہ اول وقت میں آنے والے شمار ہوں گے، اور ان کو مکہ معظمہ میں قربانی کرنے کا، اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے حصے میں جو لوگ آئیں گے ان کو مکہ معظمہ میں گائے کی قربانی بھیجنے کا ثواب ملے گا، یعنی گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ تیسرے حصے میں آئیں گے ان کو مکہ معظمہ میں قربانی کے لیے دمبا پیش کرنے کا، دمبا قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو لوگ چوتھے حصے میں آئیں گے تو ان کو اللہ کے راستے میں مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ پانچویں حصے میں آئیں گے
ان کو اللہ کے راستے میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جب امام صاحب خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لے آئیں تو اس وقت وہ فرشتے اپنے صحیفوں کو، اپنے رجسٹروں کو لپیٹ کر جامع مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں تو ان کا نام اس رجسٹر میں، فضائل والے رجسٹر میں، اول وقت میں آنے والے رجسٹر میں نام نہیں لکھا جاتا، نام درج نہیں کیا جاتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ آج کل قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، آپ حضرات قربانی کے فضائل سن رہے ہیں۔ قربانی کا ثواب دینے والا اللہ ہے اور خوشخبری سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کے وہم کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ دینے والے اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانے ہیں، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ بات بتانے والے سچوں کے سچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے والے ہیں، اس لیے یہ بات 100% یقینی ہے، 100% اس پر جو ہے نا ہمیں اعتماد اور یقین کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ مکہ معظمہ میں اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے جمعہ کے دن اول وقت میں جامع مسجد میں آ جائیں۔ اگر آپ مکہ معظمہ میں گائے کی قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زوال آفتاب کے بعد دوسری گھڑی میں آ جائیں، اور اگر آپ مکہ معظمہ میں دمبے کی قربانی پیش کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تیسرے حصے میں آ جائیں۔ اسی طرح چوتھے حصے میں آئیں گے تو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، پانچویں حصے میں آئیں گے تو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور میرے دوستو، اللہ کے راستے میں انڈا صدقہ کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھجور کا ایک دانہ خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما سکتے ہیں تو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، گائے کی قربانی کا ثواب عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دمبے کی قربانی کا ثواب عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آپ سب حضرات ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اول وقت میں جامع مسجد میں آنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بڑے بڑے فضائل نصیب فرمائیں۔ اور اول وقت میں جامع مسجد میں آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اول وقت میں جامع مسجد میں آیا کرتے تھے، بہت جلدی آیا کرتے تھے، صبح سویرے آ جایا کرتے تھے۔ اور اس امت میں جو سب سے پہلی بدعت شروع ہوئی ہے، علماء حضرات نے لکھا ہے، وہ یہی شروع ہوئی ہے کہ امت نے جامع مسجد میں دیر سے آنا شروع کر دیا ہے، اول وقت میں آنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ حالانکہ جامع مسجد میں جمعہ کے دن زوال آفتاب کے بعد اول وقت میں آنے والوں کے اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں کہ آدمی سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجئے اور ہر مسلمان کوشش کرے کہ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں جامع مسجد میں آئے اور اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب حاصل کرے، گائے کی قربانی کرنے کا ثواب حاصل کرے اور دمبے کی قربانی پیش کرنے کا ثواب حاصل کرے، اللہ کے راستے میں مرغی صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کرے، اللہ کے راستے میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔